تو مشکل کشا ہے تو حاجت روا ہے، سبھی کا سہارا فقط تو خدا ہے، دلوں کی صدائیں تو ہی جانتا ہے، سبھی غم کے ماروں کا تو آسرا ہے، تو آسرا نمازوں میں اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ ربیع العلوم کے اس پلیٹ فارم سے ہونے والے درس قرآن کی گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کے فضائل کے متعلق بیان کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہر مشکل کا حل رکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی اکثر بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا اور اپنی مشکلات کا حل سورہ فاتحہ میں ڈھونڈا۔ تو حضرات مکرم، آج کے درس قرآن میں اور آئندہ کی درس قرآن کی چند نشستوں کے اندر ہم سورہ فاتحہ کے ان وظائف کے متعلق گفتگو کریں گے کہ جو وظائف بزرگان دین نے احادیث طیبہ اور آثار صحابہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بزرگان دین نے ہمیں بتائے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات مکرم، آج کی درس قرآن کا پہلا وظیفہ وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، چاہے اس کو جو بھی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے، ہر بیماری کے علاج کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ وظیفہ کس طرح ہم نے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ہم نے ایک گلاس کے اندر پانی لے لینا ہے، پانی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ہر مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ اس کے شروع کے اندر پڑھیں گے، اور اس طرح پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے، اس میم کو الحمد کی لام کے ساتھ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یعنی ہم نے سورہ فاتحہ کو اس طرح شروع کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس انداز میں ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھ لیں گے تو سورہ فاتحہ بھی 41 مرتبہ ہو جائے گی، اور بسم اللہ شریف بھی 41 مرتبہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ دعا مانگنے کے بعد 3 مرتبہ ہم نے پھونک مارنی ہے، جو پانی ہمارے ساتھ گلاس کے اندر رکھا ہوا ہے، 3 مرتبہ اس کے اندر ہم دم کریں گے۔ جب یہ دم ہو جائے گا تو پھر اس پانی کو کسی برتن کے اندر، ایسا برتن جو مٹی کا بنا ہوا ہو، اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اگر کوئی پلاسٹک کا برتن ہے یا اسٹیل کا برتن ہے تو اس کے اندر بھی اگر اس پانی کو ڈال کر رکھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مٹی کا برتن ہو جائے، جیسے مٹکا ہے، مٹکا ہو جائے، تو اس کے اندر اگر ہم پانی رکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
اس پانی کو ہم رکھ لیں گے اس مٹی کے برتن کے اندر۔ اس کے بعد پورے 24 گھنٹے میں جب بھی وہ مریض جس کے لیے ہم نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، جب بھی وہ مریض پانی مانگے گا تو اس کو وہی پانی دیا جائے گا جو ہم نے دم کیا ہے۔ تو پورا دن اور پوری رات جب بھی وہ پانی مانگے تو اس پانی سے اس مریض کو پانی پلایا جائے۔ جب دوسرا دن آئے تو دوسرے دن بھی ہم نے وہی وظیفہ کرنا ہے اور اسی طرح ہم نے پانی پر دم کرنا ہے۔ پانی پر دم کر کے ہم نے دوسرے دن بھی وہی نیا پانی جو ہم نے بنایا تھا دم والا، وہی دوسرے دن بھی اس کو پلا دینا ہے۔ تو یہ وظیفہ ہم نے 3 دن کرنا ہے، یا 7 دن بھی کر سکتے ہیں آپ، یا اگر شدید بیماری ہے تو شدید بیماری کی حالت میں ہم اس وظیفے کو 11 دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی مریض ہے اگر 11 دن یہ دم کیا ہوا پانی اس کو پلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی برکت سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے، اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس بیمار کو ضرور شفا عطا فرما دے گا۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ، یہ وظیفہ ہے ہر مشکل کے حل کا وظیفہ ہے۔ اگر کسی کو کوئی مشکل ہے، کسی بھی قسم کی مشکل ہے، وہ مشکل حل نہیں ہو رہی، تو اس مشکل کے حل کے لیے، یا کوئی مصیبت آ پڑی ہے اور وہ مصیبت ٹل نہیں رہی، تو اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے، یا کسی کام کے اندر ہمیں فتح نہیں ہو رہی، تو اس کام کے اندر فتح حاصل کرنے کے لیے ہم ہر جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جب ہم درود پاک پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس دفعہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ساتھ جو ہے سورہ فاتحہ 10 مرتبہ مکمل کریں گے۔ جب 10 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے گی، جب ہم آخری مرتبہ یعنی 11ویں مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب ہم شروع کریں گے سورہ فاتحہ کو اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت پر پہنچیں گے، یعنی 10 مرتبہ ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، اب 11ویں مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو 11ویں مرتبہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کی اس آیت پر پہنچیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت کو ہم نے ایک پوری تسبیح یعنی 101 مرتبہ ہم نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب ہماری 101 مرتبہ یہ آیت ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے بقیہ صورت ہم پوری کریں گے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ جب اس انداز میں ہم پڑھ لیں گے سورہ فاتحہ کو، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم آخر کے اندر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر ہم اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں گے، اپنی جو بھی مشکل ہے رب العزت سے اس مشکل کے حل کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اگر کوئی مصیبت ہے تو اس مصیبت کے ٹل جانے کے لیے دعا کریں گے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کریں گے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی برکت سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے اور اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے انشاءاللہ العزیز ہماری ہر مشکل کو دور کر دے گا، ہمارے ہر کام میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو حضرات مکرم، آج کے درس قرآن کے اندر ہم نے 2 وظیفے بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ آنے والے دروس قرآن کی چند نشستوں کے اندر بھی ہم چند وظائف کو بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی ہر بیماری کی شفا اور اپنی ہر مشکل کا حل قرآن پاک کے اندر غور و فکر کر کے، قرآن پاک پر عمل کر کے قرآن پاک سے ڈھونڈنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔